پیارے بچوں، ہم آج فرینچ ریولیوشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو فرینچ ریولیوشن میں کیا ہوا کہ 1789 سے پہلے کیا تھا، جو وہاں پہ مونارچی تھی، لوگوں کی کوئی بھی مطلب نا گورنمنٹ میں نہیں تھی۔ بادشاہ بنتا تھا، پھر اس کا بیٹا بھی بادشاہ، پھر اس کا بیٹا بھی بادشاہ، یہ ریتی چلتی جا رہی تھی۔ لیکن 1789 میں کیا ہوا کہ ایک ریولیوشن آ گیا، بہت ساری چینجز آ گئی اس میں، فرینچ ریولیوشن میں۔ پہلی چینج یہ ہوگی کہ جو پاور تھا وہ ٹرانسفر ہو گیا مونارچی سے عام لوگوں کی طرف۔ اب عام لوگوں کی بھی سے گورنمنٹ میں تھی۔ جو فرانس کا جھنڈا تھا وہ 3 کلرز ہو گیا، اور فرینچ لینگویج جو ہے وہ نیشنل لینگویج ڈکلیئر کی گئی، اور نیشنل اینتھم بھی کمپوز کیا گیا، قسمیں کھائی گئی، اوتھ لیا گیا، اور اسٹیٹس جنرل کو الیکٹ کیا گیا اور نیا نام دیا گیا ایز نیشنل اسمبلی۔ اس کے علاوہ جو انٹرنل کسٹم ڈیوٹی تھی، مطلب ڈیوز جو دیتے تھے وہ ایبالش کیے گئے۔ اب وہ آرام سے تجارت کر سکتے تھے، عام لوگ آرام سے تجارت کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جو آرمی تھی، انہوں نے پورا پھیلا دیا یہ سارا نیشنلزم ارد گرد کے ممالک میں۔ تو یہ جو فرینچ ریولیوشن کا آئیڈیا تھا 1799 میں، وہاں پہ اور ایک مسیحا ان کے لیے آ گیا جس کا نام تھا نیپولین بوناپارٹ۔ نیپولین بوناپارٹ کیا تھا، اس نے کیا کام کیا، اس نے اپنا ہی ایک کوڈ نکالا، سول کوڈ آف 1804، جس کو کہ نیپولین کوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کوڈ کے تحت اس نے کچھ پوائنٹس دے دیے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ سبھی لوگوں کو ایکول نہیں مانا جاتا تھا، تو اس لیے کیا تھا کہ وہاں پہ ایکویلٹی آ گئی۔ جو چرچ اور نوبلز تھے وہ سپیریئر مانے جاتے تھے، لیکن نیپولین نے ایسا کوڈ پہلا نکالا کہ سب لوگ دنیا کی نظر میں مطلب ایکول ہے، کوئی بھی سپیریئر نہیں ہوگا۔ دوسرا، اس نے بہت سارے رائٹ ٹو پراپرٹی دے دیا، یعنی کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے وہ اس پیسے سے پراپرٹی خرید سکتا ہے اور وہ اسی شخص کی پراپرٹی رہے گی۔ تیسرا، اس نے کیا کام کیا کہ اس نے فیوڈل سسٹم کو ختم کیا۔ فیوڈل لارڈز جو تھے، یعنی کہ زمین جو تھی وہ فیوڈلزم مطلب نا فیوڈز کے انڈر ہوا کرتی تھی، اب وہ ان کے انڈر نہیں ہوئی، وہ لینڈ لارڈ کے اندر ہو گئی اور پیسہ فیوڈل لارڈز کی طرف جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سسٹم کو بھی بہتر بنا دیا، بہت ہی اچھی طرح سے یہ چیزیں امپروو ہو گئی، ٹرانسپورٹ بھی اور کمیونیکیشن بھی۔ اس کے علاوہ اس نے اور ایک چیز کی کہ اس نے ایکویلٹی یعنی کہ اسٹینڈرڈائزڈ مطلب نا یہ لائے ویٹس اینڈ میجرز لائے، یعنی کہ الگ الگ کرنسی نہیں رکھی، سیم کرنسی رکھی۔ اور اس کے علاوہ اس نے گلڈ ریسٹرکشنز بھی ختم کر دی، یعنی کہ آرام سے کوئی اب تجارت کر سکتا تھا، اس پہ کوئی بھی ٹیکس نہیں لگ سکتا۔ لیکن اس کے عوض اس نے لوگوں کو آرمی میں جمع کیا۔ آرمی میں کیوں اس نے بھرتی کی؟ کیونکہ اس کے پاس ایک بہت ہی بڑا یہ تھا آئیڈیا کہ وہ پورے یورپ کو اپنے انڈر کرنا چاہتا تھا، لیکن ارد گرد کے ممالک کو کیا لگتا تھا کہ جو یہ نیپولین ہے ہمارے لیے مسیحا، یا ہمیں مونارچی سے بچا سکتا ہے، لیکن یہ ایک ولن تھا اصل میں نیپولین بوناپارٹ۔ اس نے کیا کام کیا، اس نے جو اس کا یہ نیپولین کوڈ تھا اس کے کچھ ڈرا بیکس تھے، یعنی کہ پولیٹیکل فریڈم لوگوں کو تھا ہی نہیں، وہ ٹیکس بھی اس نے بڑھایا، سینسرشپ اس نے کیا، اور اس چیز کی وجہ سے اس نے فورس کیا لوگوں کو آرمی کو جوائن کرنے میں۔ آرمی کیوں اس کو جوائن کرنی تھی میں نے پہلے ہی بتا دیا، اس لیے کہ وہ پورے یورپ کو کانکر کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے اس کے آرمی کی ضرورت تھی۔ تو جب اس نے آرمی کی بھرتی کی وہ لوگ کچھ نہیں کہہ پاتے تھے، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے اس سے نفرت کی۔